آج ہم لوگ ہمارا بریک کا دن تھا، لیکن 10-15-20 منٹ کے لیے آپ دوستوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کل پارلیمنٹ میں جو ہوا اس پہ تو بہت ساری بحث ہو رہی ہے، ٹی ویوں پہ آپ سن بھی رہے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو کل عمران خان صاحب نے بالکل اینڈ پہ تقریر فرمائی، اور اس میں انہوں نے حسب جو ان کی عادت ہے، جو ان کے اندر بھرا ہوا ہے، اس کے مطابق انہوں نے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کی، میرا خیال ہے وہ کسی بھی مہذب ملک کے خاص طور پہ جب وہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو، وہ اس قابل ہو یا نہ ہو، لیکن اس عہدے کی تو خیال کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے۔ وہ پرائم منسٹر کے عہدے پر بیٹھے ہیں، پھر کہوں گا وہ اس قابل ہیں یا نہیں، لیکن وہ بیٹھے ہیں، تو اس لیے ان کو اس عہدے کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیشہ عورتوں کی طرح وہ جو جگز بازی کرتے ہیں، اور عورتوں کی طرح ایسے اپنے، میں اب کیا کہوں، ان کے جو فالوور ہیں ان کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو موقع دینے کے لیے کہ وہ بات کر سکیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ ہوش میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اتنی بڑی چیزیں کہہ جانا، کر جانا، یہ صرف عمران خان صاحب سے ہی سیکھا جا سکتا ہے یا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف کہ عمران خان صاحب نے جو میاں محمد نواز صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بات کی کہ نواز شریف صاحب گوال منڈی کے رہنے والے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے جو والد صاحب ہیں ان کی سائیکلوں کی دکان ہے، تو کریکشن عمران خان صاحب کی ڈار صاحب نے کل کر دی کہ سائیکلوں کی دکان میں اور سائیکلوں کی فیکٹری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ آج کے دور میں ہوتے یا اس وقت جیسے وہ عیاشی کر رہے ہیں جو ان کا ہے، تو لگتا ہے کہ ان کی لندن مے فیئر میں مرسڈیز کی گراج ہے۔ تو اگر 1960 کی دہائی میں دیکھا جائے، جو لوگ 1960 کی دہائی کے ہیں، ابھی بہت سارے دوست ہیں، آدھی ہماری آبادی، تو ان کو پتا ہوگا کہ 1960 کی دہائی میں سائیکل کی کیا ویلیو ہوتی تھی، کیا اہمیت ہوتی تھی۔ اس وقت وہ مرسڈیز سے کم نہیں ہوتی تھی۔ لاہور کی سڑکوں پر شاید چند ہی گاڑیاں ہوں گی 1960 کی دہائی میں، موسٹلی سائیکلیں، اور سائیکل پہ آنے جانے والے لوگوں کو اس وقت کافی رئیس سمجھا جاتا تھا۔ ڈار صاحب نے بتایا کہ ان کے والد صاحب نے یہ اپنے بزنس، اپنی محنت سے جو کمایا، اور اس کے بعد ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ 1960 کی دہائی میں جب وہ کالج گوئنگ تھے اور یونیورسٹی گوئنگ تھے، تو وہ اپنے یونیورسٹی ٹاپر تھے، ہیلے کالج ٹاپر تھے، گولڈ میڈل تھے۔ ان کو والد صاحب کی طرف سے جب وہ یونیورسٹی جاتے تھے تو اس وقت ویسپا موٹر سائیکل بہت بڑی ایک بات ہوتی تھی۔ پوری پنجاب یونیورسٹی میں شاید کچھ لوگوں کے پاس ویسپا، کچھ بچوں کے پاس ویسپا ہو، ان میں سے ایک اسحاق ڈار صاحب بھی تھے۔ اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب ہائر ایجوکیشن کے لیے جب دوسرے ممالک لائک لندن آئے تو وہاں پہ انہوں نے پڑھا، اور یہاں کی جو کمپنیاں ہیں ان میں جابیں کی انہوں نے۔ لیبیا کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ لیبیا کی طرف سے انہوں نے ایک بہت بڑی کمپنی کی طرف آڈٹ کیا، لیبیا کی طرف سے، لیبیا حکومت کی طرف سے 2 سال کے لیے سرو کیا۔ اس دور میں یہ 1970 کی دہائی کی بات ہے، لیکن پھر والدہ صاحبہ ان کی بیمار ہو گئی، واپس چلے گئے، تو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہ گئے، ورنہ شاید آج اگر وہ ان کے دل میں، دماغ میں پاکستان اگر نہ ہوتا تو شاید آج اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ دنیا کے کسی بہت بڑے عہدے پر بیٹھے ہوتے، لیکن کیونکہ ان کے اندر پاکستانیت، اسحاق ڈار صاحب کے اندر سے کبھی پاکستانیت نکلی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دیا ہے اس ملک نے دیا ہے، تو کیوں نہ اس ملک کی خدمت کی جائے، چاہے اس میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں۔ تو ڈار صاحب نے ہمیشہ جب بھی آئے ہیں وہ انہوں نے خدمت کی۔ ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب کرکٹ سے واپس آئے تو یہ ہمارے پاس چندہ لینے کے لیے آتے تھے، ہم ان کو دل کھول کے چندہ دیتے تھے۔ چیمبر آف کامرس کے چیئرمین تھے اسحاق ڈار صاحب، خود بھی دیتے تھے اور اپنے دوستوں سے بھی چندہ لے کے دیتے تھے۔ ایون حتیٰ کہ ڈار صاحب نے ہمارے پاس وہ رسیدیں موجود ہیں جو ان کے بچے تک ان کو چندہ دیتے تھے، جو اسحاق ڈار صاحب خود دیتے تھے، پھر اسحاق ڈار صاحب کے جو بچے چندہ دیتے تھے اس کی بھی رسیدیں میں صاحب جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم ہمارے تو کلچر میں ہمیں سکھایا یہ گیا، جس کے گھر کی روٹی کھا لو، جس کے گھر کے چائے پی لو، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے خیال کرو۔ لیکن آئی ڈونٹ نو پرورش کہاں ہوئی ہے، آپ کو کس نے پڑھایا ہے، کس نے لکھایا ہے، کون سے اسکول گئے ہیں آپ کی پرورش کرنے والی کون تھی، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آج تک آپ کو عمر کے اس حصے میں آ کے بھی، جب بالکل آپ عمر کے آخری حصے میں، ابھی تک آپ 15-16 سال کی عمر سے نہیں نکلے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اسحاق ڈار صاحب ایک حجویری ٹرسٹ نام سے ٹرسٹ چلاتے ہیں، جس پہ ہمیشہ ہر مہینے مختلف خاندانوں کی کفالت کرتے ہیں۔ اگر کچھ الٹ پلٹ ہم سے کہہ دیا جائے تو اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم وہی کوشش کر رہے ہیں بتانے کی جو ڈار صاحب ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے۔
کل ہمارے پروگرام میں حفیظ اللہ نیازی صاحب تھے جو فرما رہے تھے کہ جو پاکستان میں ایک بڑی مشکل سے بڑی دیر بعد ایک ایسا وزیر خارجہ آیا تھا اسحاق ڈار صاحب کی صورت میں، جس نے اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا تھا. بے شک قائد محترم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں، لیکن ڈار صاحب کا اس میں ایک بڑا رول ہے. پاکستان کہاں سے کہاں جا رہا تھا، ٹریلینز پاکستان کی ٹریڈ ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ اگلے 5-7 سال میں پاکستان کا بڑی بڑی معیشت میں شمار ہونے لگا تھا. لوگ پاکستان پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا ہے، ایک دہشت گردی زدہ ملک پچھلے 2 سال پہلے جہاں پہ الیکشن ہوئے اور اس کے بعد یہ فوراً اوپر کی طرف جا رہا ہے. اس کا گراف بہت ہائی ہے. تو اس میں ایک جو کردار تھا وہ اسحاق ڈار صاحب تھا. تو عمران خان صاحب، آپ کو بالکل شرم آنی چاہیے، باقاعدہ شرم آنی چاہیے، اور اگر نہ آئے تو خدا را کسی سے پوچھ لیجیے کہ شرم کیسی آتی ہے، اور ضرور شرم کیجیے. اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں قائد محترم میاں محمد نواز صاحب کی طرف سے. نواز صاحب کا خاندان گوال منڈی میں، جب پاکستان سے ہندوستان سے لوگ آئے تھے بٹوارے کے بعد، تو وہ مختلف جگہوں پہ جا رہے تھے. کوئی جا کے گوال منڈی میں رہا، تو کوئی لوہاری میں رہا، کیونکہ اس وقت یہی شہر تھا، یہی چیزیں تھی. لیکن جب شریف خاندان آیا تو شریف خاندان ہندوستان میں بزنس کرتا تھا، لیکن انہوں نے بزنس کیا. اور ان کے بزنس کو کون نہیں جانتا، ان کی جو اتفاق انڈسٹریز تھی وہ پاکستان کی جو دفاعی ضروریات ہے اس کو بھی پوری کرتی تھی. دفاعی ضروریات میں آپ کی پاک فوج کی مدد ہے، بہت سارا سامان وہ ان کو بنا کے دیتے تھے. ہمارے بچپن میں ہم لوگ ایک ٹیوبویل دیکھتے تھے، جو بہت بڑا ایک ٹیوبویل ہوتا تھا جس سے زمینوں سے پانی نکلتا ہے. اس کی جو موٹر ہوتی تھی اس کے اوپر جو لکھا ہوتا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے 1980 کی دہائی میں دیکھا کہ اتفاق انڈسٹریز لکھا ہوتا تھا، جو کہ اس دور میں پانی کا ایک بہت. تو میرے خیال میں یہ شریف خاندان کتنا امیر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتے ہیں کہ پاکستان میں شاید کہتے ہیں کہ پہلی جو مرسیڈیز گاڑی ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے خریدی گئی تھی، اور نواز صاحب اس پہ لاہور کی سڑکوں پہ گھومتے تھے. ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جب بھٹو صاحب نے اسلامی کانفرنس کروائی تھی تو جو امیر لوگ تھے ان کے گھروں میں، اور جو امیر لوگ تھے ان کی گاڑیوں میں دوسروں ملکوں کے آئے ہوئے مہمان، جن میں معمر کرنل قذافی صاحب سے لے کے شاہ فیصل صاحب تھے، ان کی خدمت کے لیے لوگوں سے گاڑیاں لی گئی. تو نواز صاحب فرماتے ہیں کہ شیو پورہ کے نزدیک ان کی فیکٹری تھی، جب وہ واپس آ رہے تھے تو وہ ان کی گاڑی بھی لے لی گئی اور کہا گیا کہ اس میں کسی دوسرے ملک کے سربراہ، کیونکہ آپ کی گاڑی ون آف دی ٹاپ گاڑی ہے. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ وہ لاہور کی مار روڈ پر جا کے دیکھتے رہے کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میری گاڑی میں کون سے ملک کا کون سا صدر بیٹھا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب دیکھیے، یہ آپ اس نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. اس کے لے کے آگے چلتے ہیں. جب بھٹو صاحب نے بزنس سارے کمیا لیے تو شریف خاندان نے ایون دبئی میں جا کے بزنس کیا، سٹیل مل لگائی، ایون ان کی سعودی عرب میں سٹیل مل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا خاندان ہے. سب سے بڑی اس خاندان کی نشانی یہ ہے کہ مانگنے والا اور دینے والا یہ دو مختلف لوگ ہیں. عمران خان صاحب ایک دیتا ہے اور ایک لیتا ہے، فائنل ذات اللہ کی ہے، لیکن ایک ذریعہ بنتا ہے دینے والا اور ایک لینے والا. عمران خان صاحب آپ کا نام ہمیشہ لینے والوں میں آیا ہے، جیسے کہ آپ نے ڈار خاندان سے اور شریف خاندان سے آپ فرماتے رہے ہیں. ہم نے آپ کی بہت ساری تقریریں سنی ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 50 کروڑ روپیہ اس ہسپتال کے لیے عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب نے دیا، اور اس ہسپتال کے لیے جگہ بھی جو دی تھی وہ بھی نواز شریف صاحب نے دی تھی. تو لینے والے عمران خان صاحب ہیں اور دینے والے نواز شریف صاحب ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی مشینری تھی اس کو ٹیکس فری کیا تھا. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو چاہیے ہوتا تھا، جہاں تک ہماری اطلاع ہے، ہم لوگ سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک تحریر لکھ کے دی تھی جسے ہم لوگ درخواست کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لاہور میں گھر نہیں ہے، اور آپ کو ایک جوہر ٹاؤن میں پلاٹ بھی میاں محمد نواز شریف نے دیا تھا. بے شک وہ حکومت کی طرف سے دیا ہوگا، اپنی جیب سے نہیں دیا ہوگا، لیکن آپ کی اوقات عمران خان صاحب یہ ہے کہ آپ کا نام ہمیشہ مانگنے والوں میں آئے گا، ہاتھ پھیلانے والوں آئے گا. آپ نے کبھی کسی کو دیا نہیں. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کسی کو چائے کے ساتھ بسکٹ بھی نہیں کھلاتے. جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. کھلاتا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات محنت سے کمائی دیتا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی محنت کی نہیں ہے. کرکٹ کھیلنے کے بعد آپ نے کبھی کوئی محنت نہیں کی. کرکٹ کی داد 5 15 20 25 بالیں کھیلی، آ گئے. اس کے بعد اور اس سے پہلے آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف وہ 4 اوور کیے اور 5 گیندیں کھیلی، 10 گیندیں کھیلی، 10 اوور کھیلے، یہی آپ نے کیا. اس کے علاوہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا. آپ نے کبھی کوئی لیکچر نہیں دیا، آپ نے کہیں کمنٹری نہیں کی، آپ نے کہیں لیبر نہیں رہے، آپ کسی فیکٹری کے چوکیدار نہیں تھے، آپ کسی جگہ پہ جا کے کبھی کچھ نہیں کیا. شریف خاندان کے بچے آج بھی امیر ہیں، آج بھی لندن میں رہتے ہیں، بڑے گھروں میں رہتے ہیں، اچھے گھروں میں رہتے ہیں، مہنگے گھروں میں رہتے ہیں. جن کا دادا اتنا امیر تھا، پوتے امیر کیوں نہیں ہوں گے؟
اسحاق ڈار صاحب ہے، اچھے گھر میں رہتے ہیں، لندن میں رہ رہے ہیں، ان کے بچے کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب آپ مت بھولیے، آپ کے بچے آج بھی کسی کے رحم و کرم پر ہیں، وہ بچے جو آپ کے ہیں اور وہ بچے جو آپ کے نام پر تھوپے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے، لیکن آپ کے کوئی بھی بچے آج بھی آپ نہیں پال رہے، وہ بچے وہی پال رہے ہیں جنہوں نے پیدا کیے ہیں۔ آج تک آپ کے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب آپ کو بسکٹ کھلانے میں جو تکلیف ہوگی ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کمایا نہیں، آپ نے ہمیشہ لوگوں سے لیا ہے، وہ جہانگیر ترین ہو، وہ علیم خان ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ اسحاق ڈار صاحب ہو، آپ کا نام صرف اور صرف لینے والوں میں ہوگا، آپ کا ہاتھ نیچے ہوگا، کبھی اوپر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پتہ نہیں کس دعا سے، کس کی دعا سے آپ کو پاکستان کے سب سے اہم عہدے پر بٹھا دیا ہے، لیکن خدا کا کرنا دیکھے کہ آج آپ وہاں بیٹھ کے بھی کسی نہ کسی طرح سے مانگتے رہتے ہیں۔ اس پاکستان کی جو عوام ہے، کرونا کے مشکل دور میں بھی آپ سے توقع کر رہی تھی کہ آپ اس ملک کی عوام پر رحم کریں گے، ان کے لیے کچھ انتظامات کریں گے، لیکن آپ نے تب بھی کہا کہ عوام ہمیں دیں اور ہم عوام کو واپس کریں گے، کیونکہ آپ کے یہ اندر سارا کچھ بھرا ہوا ہے۔ چندہ لینے کے لیے چندہ آپ نے ہمیشہ لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں یہ بہت بڑی حقیقت ہے، صرف دینے والے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب صرف دینے والے ہیں۔ آج انہوں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو میں چیلنج کیا ہے، پیمرا سے ان پر پابندی ہٹوائیں اور وہ آپ کو لائیو آ کر ان کے ساتھ مناظرہ کر لیں، وہ آپ کو جواب دیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے کبھی ٹیکس نہیں پیڈ کیا، میرے خیال میں ٹیکس کا محکمہ آپ کے اندر ہے۔ اگر اسحاق ڈار صاحب نے ٹیکس نہیں دیا تو وہ جو ٹیکس کے ڈاکومنٹ نہیں دیے وہ لائیں، دنیا کو دکھائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر اسحاق ڈار صاحب نے ٹیکس نہیں پیڈ کیا تو پاکستان میں کس نے ٹیکس پیڈ کیا ہوگا؟ پاکستان کا 3 دفعہ کا وزیر خزانہ، دنیا کی انٹرنیشنل کمپنیوں میں کام کرنے والا سب سے کامیاب وزیر خزانہ، اگر ٹیکس نہیں دے گا تو کون ٹیکس دے گا؟ یہ سب جھوٹ ہے جو عمران خان صاحب آئے روز اپنے جو ان کے یا فالوور ہیں ان کو جھوٹ پہ جھوٹ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے قائد نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی طرف سے عمران خان کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی لفظ شاید زیادہ ہارڈ ہو جائے لیکن پرورش کہنا چاہیے کیونکہ نظر آتی ہے، اور اپنی اوقات کے مطابق بات کی ہے، ہمیشہ وہی کرتے ہیں، کبھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کرتے ہیں، کبھی شہباز شاہ کے بارے میں کرتے ہیں، نواز صاحب کرتے ہیں، اور ڈار صاحب جو ہیں وہ تو ہمیشہ ہی آپ کو کھٹکتے ہیں۔ کیوں کھٹکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ کبھی آن کے آپ ان کے اس گھر کو جو کہ سیاست میں آنے سے پہلے کا گھر ہے اس کو پناہ گاہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں عمران خان صاحب، کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ نے اوپر جا کے حساب نہیں دینا؟ اور پھر آپ اتنے پکے پیڈے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں کہ دنیا میں نے ہمیشہ دیکھا جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، جو لوگ دھوکہ کرتے ہیں، جو فراڈ اور دھوکہ کرتے ہیں، وہ اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتے ہیں جتنے عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ کل اسمبلی کی تقریر دیکھ لیں ان کو، بالکل ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ کہیں پہ ایف ٹی ایف کی یہ شرائط ہی نہیں ہے۔ ایف ٹی ایف تو ابھی بھی آپ کے منہ پہ چپیڑے مارے گی۔ کیا ایف ٹی ایف چاہتی ہے کہ جس ملک میں نیب جیسا ادارہ ہو اس کو گرے لسٹ سے نکالے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اب بھی آپ کا خواب ہے۔ جب تک آپ نیب ختم نہیں کریں گے، جو لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ ختم کرنے والا ادارہ ختم میں آپ کے قبول ابھی بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اچھا ہوا اپوزیشن پہ نام نہیں آئے گا۔ اگر اپوزیشن کل ون کر جاتی تو آپ نے ہمیں یہ رو کے بتانا تھا کہ اس ملک میں اپوزیشن ہے وہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنے منی لانڈرنگ بچانے کے لیے ان کو ووٹ نہیں دیا، ناکام ہوئے ہیں، تو آپ کامیاب ہوئے، اچھا ہوا۔ اب دیکھتے ہیں آپ ایف ٹی ایف میں کیا کرتے ہیں۔ ایک بات جو ہمیں اور کہنی ہے، ایک ٹی وی اینکر ہیں